بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جو در بدر خاک بسر، وہ جو لٹ گئے بے گھر ہوئے، وہ نہ مانگے تم سے تمہارا گھر، نہ تمہارا سکھ نہ تمہارا در. وہ تو چاہتے ہیں گزر بسر انہی وادیوں میں عمر بھر. یہ کڑا وقت، یہ تلخیاں، یہ گردشیں، یہ بجلیاں، ہے ہمارے رب کا یہ امتحان. یہ لاش ہے اپنے ہی وطن میں بے وطن ہو جانے والے ایک معصوم کی، جس نے اپنی ماں کی کوکھ میں ہی در بدر ہونے کی اذیت سہی، اور پھر تپتے ہوئے خیمے میں جنم لینے کے محض چند دن بعد یہ پھول بن کھلے ہی مرجھا گیا. یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا. اس کا اور اس جیسے نہ جانے کتنے پھولوں کا وطن بلند و بالا پہاڑوں، دریاؤں، چشموں اور حسین وادیوں کی سرزمین آج آگ اور خون میں ڈوبی ہوئی ہے. جو وادیاں پھولوں کی خوشبو سے مہکتی تھیں، وہ آج بارود کی بو سے بوجھل ہیں. جہاں آج خوف اور موت کا راج ہے. خانہ جنگی نے ہزاروں گھروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا. 30 لاکھ سے زائد بے گناہ معصوم اور عزت دار لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو کر اپنے گھر، اپنے کاروبار اور اپنی زمین چھوڑ کر آج کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں. ہزاروں بے گناہ نوجوان، بوڑھے، عورتیں، بچے اور بچیوں کو گولوں، گولیوں اور بارودی سرنگوں نے خاک و خون میں نہلا دیا. اور ان میں سے یہ ایک سارا ہے، بارود نے جسے ایک ٹانگ سے محروم کر دیا اور جس کے 2 جوان بھائی لاپتہ ہیں. میں خوازہ خیلہ اپنے گھر جا رہی تھی. سڑک پر مارٹر توپ کا گولہ آ کر گرا جس سے میں زخمی ہو گئی. میرے ساتھ میرے 9-10 رشتہ دار بھی تھے جن میں 2 کی ہلاکت ہو گئی، ایک خالہ کی بیٹی اور ایک خالہ کی نواسی. ایک سارا ہی نہیں، حوا کی نہ جانے کتنی بیٹیاں ان کیمپوں میں بے بسی اور اذیت کے ساتھ جینے پر مجبور ہیں، جن کا شاید اب کوئی مستقبل نہیں. مینگورا ہو یا کالام، سوات ہو یا بنیر، مالا کنڈ کا چپا چپا بے گناہ انسانوں کے خون سے گلنار ہے. ہزاروں بچے اور بچیاں اپنے خاندانوں سے بچھڑ گئے. اپنے وطن، اپنی زمین اور اپنے لوگوں سے محبت کرنے والے آج بے سر و سامانی کے عالم میں کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. باغوں، کھیتوں، کاروبار کے مالک، محنت کش اور برسر روزگار عزت دار لوگ آج بے بسی اور بے کسی کی تصویر بنے ہیں. اس خونی کھیل نے کھڑی فصلوں اور باغات کو اجاڑ دیا، ماؤں سے ان کے جگر گوشے اور بیٹیوں سے ان کے سہاگ چھین لیے، اور یہ سب آج سراپا سوال ہیں. دنیا کی عدلیہ میں جو سچ کے ترجماں ہیں، امن و سلامتی کے وہ دیوتا کہاں ہیں. میں سوات سے آیا ہوں آئی ڈی پیز میں، سوابی کیمپ میں ادھر رہتا ہوں. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ جو کچھ دے رہا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے. مجھے 2 گز کی زمین سوات والی اور 1 گلاس پانی چاہیے. دے سکتا ہے کوئی؟ دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے کوئی؟ دے سکتا ہے کوئی؟ انصاف اور مدد کے منتظر زخموں سے چور لاکھوں مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے سب سے پہلے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان آگے بڑھی. اس کے ہزاروں بے لوث کارکنان نے مصیبت کی اس گھڑی میں اپنے مظلوم بھائیوں کا ہاتھ تھاما. جان ہتھیلی پر رکھ کر بارود کی بارش میں پھنس جانے والے خاندانوں کو
کرفیو کے وقفوں کے دوران سینکڑوں گاڑیوں کے ذریعے نہ صرف کیمپوں تک پہنچا کر ان کو باعزت طریقے سے بنیادی ضروریات زندگی فراہم کی، بلکہ اپنے گھروں کے دروازے اپنے بھائیوں کے لیے کھول دیے۔ یہی وجہ ہے کہ کیمپوں میں صرف 6% متاثرین ہیں، جبکہ 94% متاثرین اپنے عزیزوں، دوستوں یا اپنے ان بھائیوں کے گھروں میں پناہ گزین ہیں جنہوں نے انصار مدینہ کی یاد تازہ کر دی ہے۔ آؤ مل کے ان کا ساتھ دو۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر نعمت اللہ خان پیرانہ سالی کے باوجود اپنے بھائیوں، بہنوں اور بچوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے پہنچے کہ یہ اپنی دھرتی کے لوگ ہیں، انہیں زندگی کی امان دو، انہیں اپنی وادی۔ الخدمت فاؤنڈیشن صوبہ سرحد کے صدر ڈاکٹر اقبال خلیل اور ان کے ساتھیوں نے ایثار، قربانی اور محنت کی ایک نئی تاریخ رقم کی۔ مصیبت زدہ بھائیوں کی خدمت اور ان کے مسائل کے حل کے لیے دن رات مصروف عمل رہے۔ بہت سے رضاکار تو ایسے ہیں جو کئی دن اپنے گھروں سے دور اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی خدمت کرتے رہے۔ جمشید علی چار باغ۔ میں جمشید علی چار باغ کا رہنے والا ہوں۔ راستے میں آتے ہوئے مارٹر گولہ لگا جس سے میں زخمی ہوا۔ یہاں الخدمت والے آئے ہیں، خدمت کرتے ہیں، پٹی وغیرہ کرتے ہیں اور خوراک پہنچاتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں اور اپنے گاؤں واپس جاؤں۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر نعمت اللہ خان نے امدادی سرگرمیوں کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا واحد بڑا سماجی و فلاحی ادارہ جو زندگی کے ہر شعبے کے اندر اللہ کی مخلوق کی خدمت انجام دے رہا ہے 61 سال سے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے کارکنان جو پورے پاکستان پر پھیلے ہوئے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 1 لاکھ ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کو جو فنڈز ملتے ہیں اپنے بہی خواہوں سے جو خدمت خلق کے کام میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ ہم پر اعتماد کرتے ہیں اور ہم ان کے اعتماد کو کبھی مجروح نہیں کرتے۔ اس قسم کی